بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وما تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد. عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما كان له مثل أجر فاعله مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره شيئا من أجر الصائم شيئا. رواه الترمذی. محترم حضرات، رمضان المبارک کے احکام و مسائل میں گفتگو افطار کے متعلق جاری تھی. جس طرح روزہ رکھنا بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کوئی اگر بندہ مومن اور مومنہ ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزے کا اہتمام کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت سی انعامات میں سے ایک انعام یہ دیتا ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کے گزشتہ تمام گناہ اللہ کی رحمت سے درگزر ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. بہرحال جس طرح روزہ رکھنا اہم ہے، اسی طرح افطار کروانا بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. بعض ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے، کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ بھئی محنت میں کر رہا ہوں، دن بھر بھوکا پیاسا میں رہ رہا ہوں، اور فلاں کے افطار سے میں افطاری کروں، میری محنت ضائع نہ ہو جائے. افطاری جب میں نے دن بھر محنت کیا تو افطار بھی میرے ہی پیسے سے، میرے ہی خرچے سے ہونا بہتر افضل ہے، کیونکہ اجر و ثواب کوئی اور نہ لے جاوے. یہ غلط فہمی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو روایت میں نے پڑھی ہے ترمذی کی روایت صاف ہے. راوی حدیث حضرت زید بن خالد الجہنی ہیں رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما، کسی نے اگر کسی روزہ دار کو افطار کروایا، کان له مثل اجرہ، اس کو بھی اس روزہ دار کی طرح اجر ملے گا، غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ٹکڑا آگے کا ہے نا کہنا بڑا اہم ہے. غیر انہ، بجائے اس کے کہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، جو روزہ دار ہے نا اس کے روزے میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا. یعنی اگر کوئی کسی کو روزہ افطار کرا رہا ہے تو کوئی اس ڈر سے روزہ نہ افطار کرنے سے نہ بچے کہ بھائی میں وہاں روزہ کر لوں گا، محنت میری ہو جائے گی، اجر وہ پالے گا، ثواب پورا اس کو مل جائے گا. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دار کو بھی پورا اجر ملے گا، اور روزہ کھلوانے والے کو بھی پورا اجر ملے گا، اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. حدیث سے واضح ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزہ کھلوانا، روزہ افطار کروانا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اگر کوئی بندہ ہمارے گھر پر آ کر روزہ افطار کرے تو روزہ افطار کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے ایک بات اہم ذہن نشین رکھ لیں. ہمارے معاشرے میں جب رمضان المبارک آتا ہے تو کچھ لوگ سیاسی طور پر غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی روزہ افطار کرواتے ہیں. تو ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا ساتھی ایسا ہے جو قریبی ہے، غیر مسلم ہے، اگر اس نے روزہ افطار کی دعوت دی ہے تو کیا قبول کی جائے گی؟ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. اس میں سب سے پہلے ذہن نشین یہ رکھا جائے گا کہ وہ جو شخص ہے غیر مومن،
اگر روزہ افطار کرا تو اس کا اگر آمدنی جائز اور حلال طریقے سے ہے تو، جبکہ یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ ناممکنات میں سے اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے تالیف قلب کے اعتبار سے، ورنہ احتیاط بہتر ہے۔ ایک دوسری صورت اور دیکھی جاتی ہے معاشرے میں، کچھ لوگ سیاسی پارٹیاں کرتے ہوئے افطار پارٹی کراتے ہیں۔ سیاست اپنی جگہ اور افطار کرنا اور کروانا یہ عبادت ہے، عبادت کو سیاست میں جوڑنا نہیں چاہیے، آدمی کو احتیاط برتنا چاہیے۔ اور اگر کوئی واقعی اخلاص سے کروا رہا ہے، اگر وہ اتفاقاً سیاسی آدمی ہے اور وہ واقعی متقی پرہیزگار ہے، اخلاص والا ہے، تو پھر اس میں شریک شادی ہو جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال غیر مسلم کے افطار کی دعوت سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اب دعوت اگر کسی مومن کے وہاں گئے ہیں، افطار کر لیے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے تعلق سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت افطار دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور انہوں نے جو ہے خبز جاء بخبز و زیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے افطار کے طور پر خبز یعنی روٹی اور زیت یعنی زیتون کا تیل، وہاں جس خوراک کو بہت پسند کیا جاتا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روٹی کا حاصل ہو جانا یہ بڑی نعمت تھی۔ عام طور سے روٹیاں بہت مخصوص دنوں میں مخصوص لوگوں کے پاس ہوتی تھی، یہ کھانا وہاں کا بڑا معقول اور اچھا اہم کھانا مانا جاتا تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو فجاء بخبز و زیتون کا تیل اور اس کے بعد ایک روٹی پیش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، افطار کیا، اور اس کے بعد حضرت سعد ابن عبادہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعا دیتے ہیں، افطر عندکم الصائمون، تمہارے کے پاس تمہارے یہاں پر روزہ داروں نے افطار کیا، وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ، تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے تمہارے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم افطار کرنے کے لیے جائیں تو یہ دعا پڑھنا چاہیے، افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ ایک دعا اور ہے، اس کے تعلق سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد بسر رضی اللہ عنہ، دونوں باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں، نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببیت ابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے گھر پر آئے، یعنی میرے مکان پر آئے، ہم لوگ کے گھر پر آئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الطعبہ، ایک عربی میں کھانا کہتے ہیں جس میں گھی، پنیر اور جو ہے اہم چیزیں ملا کے، کھجور وغیرہ ملا کے بنایا جاتا ہے، یہ بڑا لذیذ کھانا مانا جاتا ہے۔ یہ حریص الگ ہے اور یہ کھانا الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، پھر الگ سے کھجوریں پیش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی نوش فرمایا، پھر اس کے بعد مشروب میں پانی وغیرہ پیش کیا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، پیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر کے جانے لگے۔ تو حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ کہتے ہیں میرے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھوڑا یا جو سواری تھی اس کی نکیل پکڑ کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی تھی کہ اللہم بارک لہم فی رزقہم، ایک دوسری روایت میں بارک اللہ لکم فی رزقکم، کہ اللہ تمہارے رزق میں برکت دے، اور اس کے بعد اللہ تمہیں پر رحم فرمائے، اور اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے، یعنی اللہم اغفر لہم وارحمہم وبارک فی رزقہم۔ اس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کہے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ روزہ افطار کروانا بھی اہم ہے، اور جب روزہ افطار کرنے پہنچے تو پھر جو ہے یہ دعا خاص طور سے افطر عندکم الصائمون اور وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ یا بارک اللہ لکم فی رزقکم وغفر لکم ورحمکم، یہ الفاظ جو حدیث میں ملتے ہیں ان الفاظ کو دہرانا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ نہیں عربی میں آئے تو کم از کم بندے مومن کو اردو میں دعا کا اہتمام کر کے آنا چاہیے۔ آج معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں بہت سے لوگ دیکھنے میں آتا ہے افطار کر لیتے ہیں، ارے ہاں کھانا بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے، کھانا نہ کھا کر بغیر نماز پڑھے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ دعا دینا تو درکنار، نماز کا اہتمام نہیں، دعا کا اہتمام نہیں، اور پھر جو ہے
دو کے چار غائب ہو جاتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے جو طریقہ اسلام ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے بعد نماز وغیرہ فارغ ہو کر وہاں سے رخصتی حاصل کرتے ہوئے جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔